اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس پر میں نے لکھا ہے 6 دن میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کے ایام ہے، یعنی 6 دن کا لفظ آتا ہے قرآن میں، تو یہ ہماری زمین کے لحاظ سے نہیں ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود کر دی ہے، اللہ کے ایام ہے۔ یہ اللہ کے ایام ہیں جن کے بارے میں قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ ہمارے حساب سے 1000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں اور 50,000 سال کے برابر بھی۔ یہ مثال دی ہے کہ اپنے دنوں پر میرے دنوں کو قیاس نہ کیا کرو۔ اب جب ہمیں اس دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہو گئی ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ایام ہیں جن میں 24 گھنٹے میں دن اور رات کا الٹ پھیر ہو جاتا ہے، یہ ہماری اس زمین کے ایام ہیں، یعنی باقی سیاروں پر اس کی نوعیت بالکل الگ ہے، اور یہ ایام گردش سے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ہمارے نظام شمسی میں جو گردش کا نظام ہے، محوری اور دوری گردش کا، اس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے ساتھ جب دنیا بنائی ہے تو مکان وجود میں آیا ہے اور زمان بھی وجود میں آیا ہے، تو پوری کائنات کی گردش جس زمان و مکان کو پیدا کر رہی ہے یہ اس کے 6 دنوں کا ذکر ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، مدعا یہ ہے کہ دنیا کا ظہور کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ارادے سے، کیا وجہ ہے بتانے کی، 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ دنیا کا ظہور کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ارادے سے، اس کی اسکیم کے مطابق اور ایک ترتیب و حکمت کے ساتھ وجود میں آئی ہے، یعنی اس کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو نتیجہ نکالنا مقصود ہے وہ آگے خود نکال دے گا قرآن، بلکہ یہ خدا کے ارادے سے، اس کی اسکیم کے مطابق اور ایک ترتیب و حکمت کے ساتھ وجود میں آئی ہے، چنانچہ یہ بے مقصد نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے لازماً ایک غایت ہے، ایک مقصد ہے جو جلد یا بدیر ظہور میں آ کر رہے گی۔ اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی اس سے پہلے یہ کرۂ ارض، پہلے زمین و آسمان کے بننے کا عمل بتایا، جب یہ بتا دیا کہ 6 دن میں پیدا کیے ہیں تو ظاہر زمین وجود میں آ گئی۔ تو زمین پر ہمارے آنے سے پہلے کیا تھا؟ تو فرمایا کہ پانی ہی پانی تھا، یعنی اس سے پہلے یہ کرۂ ارض پانی ہی پانی تھا، اور خدا کی حکومت بھی اسی پانی پر قائم تھی، یعنی اس کی حکومت میں کیا کیا مخلوقات ہیں، کون سی فضاؤں میں ہیں، کون سی ہواؤں میں ہیں، کون سی خلا میں ہیں، کون سی مرئی ہیں، کون سی غیر مرئی ہیں، اور کون سی ہیں کہ جو ہمیں گرفت میں لے سکتی ہیں اور کون سی نہیں، وہی جانتا ہے۔ زمانہ رسالت میں لوگ قرآن کے اس بیان پر تعجب کر سکتے تھے، مگر دور حاضر کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے بارے میں یہی حقیقت ہے جو قرآن نے صدیوں پہلے بیان کر دی تھی، یعنی یہ بات اب تو ہم اپنے علوم کی روشنی میں جانتے ہیں کہ پانی تھا، تو اسی کو بیان کیا قرآن مجید نے۔ یعنی جس وقت رسول اللہ نے دنیا دیکھی ہے یا قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تو یہ صورت نہیں تھی، فرمایا لیکن ہماری حکومت تھی اور تمہاری زمین کا یہ حال تھا۔